الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. عزیزان گرامی قدر، عزت و احترامات لائق بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ تو جس عنوان کے تحت گفتگو کا آغاز ہوا سی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آج بھی اسی حوالے نال چند مزید گزارشات اللہ کے فضل کرم اس کی توفیق دے نال تواڈے سامنے رکھا گا۔ دعائے رب کائنات سانو صحیح معنی دے اندر ملت ابراہیمی بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ دا سلسلہ جاری ہے۔ برادری نو، قبیلے نو اور باپ نو، سب نو ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے نے، رب دی توحید دا پرچار کر رہے نے۔ ایک اور واقعہ ابراہیم علیہ السلام دی ایک تمثیلی رب کائنات نے اس کو سورۃ الانعام کے اندر ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام
آسمانہ تے رات دے ویلے جدوں ستاریاں نو ویکھیا قوم نو سمجھان واسطے ابراہیم علیہ السلام دا وہ مکالمہ بھی خالق کائنات نے اس کو ذکر فرمایا. تو آپ نے جدوں آسمان تے ستارے چمکتے دمکتے ہوئے دیکھے اور ان ستاریاں جو ایک بڑا روشن تے چمکدار ستارہ سی جڑا سب تو زیادہ چمک رہا سی. تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے جدوں انہوں دیکھیا تو آکھیا کہ قال ھذا ربی، کہ اے میرا رب ہے. لیکن جدوں کچھ ویلے بعد او دی روشنی کٹ گئی، کم ہو گئی. تو قال لا احب الافلین، جدوں غروب ہو گیا، ڈوب گیا، کاٹا ہو گیا تو ابراہیم نے آکھیا کہ لا احب الافلین، کہ میں ڈبن والیاں نو، غروب ہون والیاں نو، مدھم ہو جان والیاں نو پسند نہیں کرتا. پھر جدوں کسی رات نو یا اسی رات نو، بعض مفسرین نے لکھے ہے کہ یہ مختلف راتاں دا یہ مکالمہ ہے، آسمان تے 14ویں دا چند چمکدا پیا، بڑا روشن ہے، بڑا چمکدار ہے، جس کی چاندنی پوری زمین نو منور کر دی پئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اس نو ویکھیا پھر فرمایا قال ھذا ربی، آکھیا کہ اے میرا رب ہے. لیکن جدوں چند بھی ایک مقررہ وقت تک روشن رہن تو بعد غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مینوں ہدایت نہ دیتی تو میں گمراہ لوکاں چ ہو جاں گا. تیسری چیز ابراہیم علیہ السلام نے سورج نو ویکھیا. ہن قوم انہاں چیزاں دی پرستش کرتی ہے، کوئی سورج دی، کوئی ستاریاں دی، کوئی چاند دی. اس واسطے تینوں چیزاں ابراہیم علیہ السلام نے ذکر فرمایا قوم نو سمجھان واسطے. ہن سورج بڑا روشن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس نو ویکھیا. وما قال ھذا ربی، کہ اے میرا رب ہے. ھذا اکبر، کیا بڑا بھی ہے، ستاریاں تو بھی بڑا ہے، چند تو بھی بڑا ہے، روشنی بھی انہاں تو زیادہ ہے. ھذا اکبر، اے میرا رب ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. سورج بھی جدوں غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر قوم نو آکھیا او میری قوم، میں انہاں ساریاں تو بری ہاں جنہاں نو تسی رب سونے دا شریک ٹھہراندے ہو. کیونکہ ستارے نو تسی معبود آندے ہو، چند نو تسی معبود آندے ہو، سورج نو تسی معبود آندے ہو. لیکن میں ویکھے ستارے بھی ڈب جاندے، چند بھی ڈب جاندے، سورج بھی ڈب جاندے،
اے میری قوم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا سارے ڈوبن والے ایک وقت مقررہ تک رہن والے ہمیشہ نہیں رہندے، جڑے نکل دینے پھر وہ روب ہو جاندے نے۔ اے میری قوم انی بریء مما تشرکون، جنہاں نو تسی رب دا شریک ٹھہرا دیو، میں ابراہیم انہاں تو بریاں، میں انہاں نو اپنا معبود نہیں مندا، مسجود نہیں مندا، معبود نہیں مندا، مقصود نہیں مندا، مطلوب نہیں مندا، حاجت روا تے مشکل کشا نہیں مندا۔ انی بریء مما تشرکون، میں انہاں نو کچھ نہیں مندا، انہاں نو اپنا کوئی بھی الہ میں نہیں مندا۔ میرا الہ میرا رب جڑا ساریاں طاقت والے، ساریاں قدرتاں والے، سب کچھ کرنے والے، وہی میرا رب میرا معبود ہے، میری حاجتاں نو پورا کرنے والے، میری ضرورتاں نو پورا کرنے والے، وہی سب کچھ کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام دی دعوت و تبلیغ دا دورے رب کائنات نے مختلف مقامات تے ابراہیم دی دعوت و تبلیغ نو ذکر فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نو قوم دعوت دیندی پئیے، اے ابراہیم آکھے بولو کی گلے، کہندے نے ابراہیم آنا تینو لے چلیے ساڈے ربا دے نال انہاں دا میلہ ویکھن واسطے، آ تینو اپنے معبوداں دی اسی شان و شوکت وکھائیے، اپنے معبوداں دی تینو آن بان تے شان وکھائیے۔ آ ویکھ میلے دے اندر ساڈے معبوداں دی کیسی عبادت تے پرستش ہوندی ہے، کیسی شان و شوکت ہوندی ہے۔ قوم میلے چ جا رہی ہے، ابراہیم نو میلے دی دعوت دے دیتی ہے۔ ابراہیم نے آسمان و نگاہ پائے، فرمایا وقال انی سقیم، اے منو دعوت دین والے میں نہیں جانا، میں بیمار ہاں۔ تواڈی توحید دی مخالفت ویکھ کے، بتاں دی پرستش ویکھ کے، میں ابراہیم بیمار ہاں، میں ہوں نہیں جا سکتا، تسی چلے جاؤ۔ ہاں ایک گل ضرور ہے، جدوں تسی جاؤ گے میں تواڈے معبوداں دے نال ملاقات ضرور کراں گا، تواڈے بت خانے دے اندر میں ضرور جاواں گا، انہاں نو ویکھاں گا ضرور، انہاں نو ملاں گا ضرور۔ قوم چلی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم دے جان تو بعد انہاں دے عبادت خانے دے اندر جڑا سب تو بڑا عبادت خانے بت خانے او دے اندر آ گئے نے، آ کے آپ نے دیکھے ہیں
مختلف سائزاں دے بت پہ ہوئے نے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی لکڑی دے کوئی لوہے دے کوئی مٹی دے کوئی پتھر دے کوئی کسے چیز دے، مختلف انہاں نے معبود بنا رکھے نے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے دے اندر آ کے ویکھ دے نے، کسے دے اگے کوئی کھان والی چیز پئیے، کسے دے اگے کچھ پیا ہوئے، آپ انہاں نو مخاطب کر کے کہندے نے، او بتو تواڈے سامنے مختلف چیزاں موجود نے، تسی انہاں نو کھاندے کیوں نہیں؟ کھاؤ انہاں نو کھاندے کیوں نہیں؟ پر او بت نہ بولن دی طاقت رکھ دے، نہ سنن دی طاقت رکھ دے، نہ کھان دی طاقت رکھ دے، کوئی قدرت اور طاقت دے مالک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا اٹھا رکھے، انہاں دے بتاں نو توڑنا شروع کر دیتے، ایک بت بنان والے دے گھر دے اندر رب بت شکن نو پیدا کردہ پیا ہے، سارے بتاں نو آپ نے توڑ دیتے، کلہاڑے نو ایک بڑے بت دے کندھے دے اتے رکھ دیتا ہے، گھر واپس آگے، قوم جدو واپس میلے تو آئیے، اپنے بتاں دے کول آئیے، آگے انہاں نو ویکھ دی پئیے، او ویکھیا کیے، سارے بت ٹوٹے پینے، کسے دی لت ہے نہیں، کسے دا بازو ہے نہیں، کسے دا سر کوئی نہیں، سارے معبود انہاں دے توڑ پھوڑ دا شکار ہو چکے نے۔ بڑی ہن قوم پریشان ہو گئی ہے، ویکھ دی پئیے کی کریے، کون کر کے چلا گئے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، قوم کہندی پئیے قالوا من فعل کون جن نے کم کی تہذا بآلہتنا، ساڑے علاوہ دے نال کون جڑا ہے کم کر کے گیا ہے، انہو لمن کون جڑا بتانو توڑ گیا ہے، معبودانو توڑ گیا ہے، او بڑا ہی ظالم ہے، جنہیں ساڑے معبود توڑ دیتے نے، جنہیں ساڑے بتانو توڑ دیتے ہیں، ساڑے علاوہ دائے حشر کر دیتا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له جنہ دن گفتگو ابراہیم علیہ السلام دے نال ہوئی سی، او کہنے لگے اسی انج لگ رہے اسے نوجوان دا کم ہے جنہوں ابراہیم آکھیا جاندے انہیں یہ کم کیتا ہوئے گا، کیونکہ وہی کہندے کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو سوا کوئی مسجود نہیں۔ قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ان قوم کہندی پئیے جاؤ انہوں بلا کے لے کے آؤ تاکہ لوکاں دے سامنے ساری گل کھل جائے، پتہ لگ جائے کہ کون ساڑے معبودان توڑے، کنے انہاں دے ظلم و تشدد کیتے، کنے انہاں دا حشر نشر کیتے۔ بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام نو، آپ آئے کھڑے آگے، قوم سوال کر دی پئیے، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا،
سوال ہے. اَأَنْتَ کیا تم نے، کیا تم، فعلت کم کیتا ہے، ہذا اے والا، بِآلِہَتِنَا ساڈے الہاں دے نال، یا ابراہیم، اے ابراہیم. یہ سوال ہے قوم کا. یہ عربی زبان دا ایک، قرآن دا ایک اپنا مزہ ہے. اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم. یہ سوال ہے قوم دا. ابراہیم تو ہی ساڈے رباں نو غلط سلط کہندا رہنا ہے، اے تو ہی تے نہیں کم کر چھڑیا کتے. آپ نے سوال دا جواب نہیں بلکہ ایک سوال کیتا، ایک سوال کیتا. فرمایا میرے کو جو پوچھن دے ہو، سوال کرن دے ہو. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرمایا میرے کو جو پوچھ دے ہو تسی اینو پوچھو نا، ہے جڑا بڑا ہے جدے مونڈے تے کواڑ ہے، کیونکہ کتے کو واردات ہو جاندی ہے جدے کول آلہ قتل ہوئے، جدے کول ہتھیار نکل آئے جدے نالو قتل ہویا ہے، تو سوال تو وہ کو کیتا جانا چاہیے. تسی ہوں ایویں تے نہ ہوں میرے دوالی ہوئی ہو کواڑا آئی دے مونڈے تے، تو مینوں تو انج لگتا ہے انہیں سارا کام کر چھڑیا ہے. کوئی کھان پین دی لڑائی بھی ہو سکتی ہے انہاں دی. کواڑا یہ کول ہے، انہیں کوڑ چھڑیا ہو رہا سارے تے نال ہی ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے عقیدے دے اوتے بھی ضرب لگائی. هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. آکھے انہاں نو پوچھو، اب بڑے دا کام لگتا ہے، چھوٹیاں نو پوچھ لو تانوں کنے مارے ہے. ان کانوا ینطقون، اگر اے بول سکتے ہیں. معبود نے نا تواڈے، الہ نے نا تواڈے، تو انہاں نو پوچھو تانوں کون مار گیا ہے، انہاں نو پوچھو تانوں کون توڑ گیا ہے. جدو آپ نے اتنی گل کی نا ان کانوا ینطقون والی کہ انہاں نو پوچھ لو اگر بول سکتے ہیں، اگر قوت گویائی رکھتے ہیں، ناطق نے، تو انہاں نو آکھو پھر دسن کنے کام کیتا سارا. قرآن کہندا ہے فرجعوا إلى أنفسهم. جدو انی گل سنی نا پھر شرم نال نا اپنے آپ دے وچ ہی انہاں دے سر انج جھک جاندے نے تے اپنے آپ چ شرمندے ہون لگ پیندے نا، اپنے آپ چ کہن لگ پے فقالوا انکم انتم الظالمون. اپنے آپ چ کہن لگ پے کہ ظالم تے اسی آپ ہی ہوئی ہیں.
اسی آپ ہی ظلم پہ کرتے ہیں. جدو نفس چ اپنے آپ چ گل کر لئی سوچ لیا نا تو پھر اپنے سراں نو چکا لیا. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پہلے تو انہیں اپنے آپ چ گل کی، اپنے آپ چ گفتگو کر لئی کہ اسی ہی ظلم کرتے پے ہاں، کہ اسی انہوں اپنا معبود بنا لیا جڑے بول نہیں سکتے، ابراہیم دے اگے اسی جواب نہیں دے سکتے. پھر سر چکا کے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر سر چکا کے اب بھی کہنے لگ پے ابراہیم علیہ السلام دے موقف دی اپنی زبان تو تصدیق کرتے ہوئے کہنے لگے ابراہیم تینوں پتہ تے ہے کہ آپ بول نہیں سکتے. ابراہیم تینوں پتہ تے ہے، تو جاننا تے ہے میں ایویں ہی ساڈے زخماں تے نمک دے نہ چھڑک، تینوں پتہ تے ہے بول نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے لویا گرم ویکھیا نہ، پھر چوٹ لگائی او دے اُتے. فَمَا قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آپ نے جدو سنے فرمایا ہے قوم تسی اللہ نو چھڑ کے انہاں دی عبادت کر دیو. ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جڑے کسے شے دا نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. فرمایا افسوس ہے تواڈیاں عقلاں دے تے تسی اللہ نو چھڈ کے انہاں دی پوجا کردے ہو. کیا توانوں عقل کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں، توانوں سمجھ کوئی نہیں، جڑے اپنے نفع نقصان دے مالک نہیں، اپنے آپ نو میرے کلہاڑے تو نہیں بچا سکے. پھر او توانوں کیویں کسے نفع نقصان دے فائدہ یا نقصان دے سکدے نے. قوم دے نال مناظرے ابراہیم دا ایک اور مناظرے بادشاہ وقت دے دربار دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو پہنچا دیتا گئے. اے ابراہیم جڑا ساڈے معبوداں دی مخالفت کر دے انہاں نو توڑ دیتا ہے. بادشاہ دا دربار ابراہیم علیہ السلام او دے دربار دے اندر کھڑے نے. بادشاہ پوچھ دے اے ابراہیم کیڑا تیرا رب ہے جدا تعارف لے کے آیا ہے. آپ نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. فرمایا کہ میرا رب جڑا زندگی بھی عطا کر دے جڑا موت بھی عطا کر دے. ان بادشاہ کہنے لگے اے ابراہیم اے کوئی بڑی بڑی گل نہیں، کسے نو زندگی دینا کسے نو موت دینا. کہندے قال انا احیی و امید. اے ابراہیم میں بھی موت بھی دے سکدا زندگی بھی دے سکدا. ایک قیدی نو جنوں موت دا حکم ہو چکے ہے کہندے اس نو آزاد کر دو. ایک راجہ دے نو کہندے دا سر قلم کر دو. کہندہ ابراہیم دیکھ لے او قیدی جڑا موت وال جا رہا سی میں انہوں آزاد
کر کے زندگی دے دیتی اے جڑا بازار چ جا رہا سی اے زندگی ول جا رہا سی نیدا سر قلم کر کے اینو موت دے دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اے زندگی اور موت دے فلسفے نو نہیں سمجھ سکدا نہیں جان سکدا اے لوکاں نو بھلیکھا پانا چاہندے آپ نے فرمائے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب وما بادشاہ میرا رب وے تیرا سورج نا مشرق تو طلوع کر کے مغرب چ غروب کر دے اگر تو ہی طاقت والے تو ہی اپنے آپ نو رب معبود مسجود کہنے پھر تو انج کر فاتی بیا من المغرب فاتی بیا من المغرب پھر تو انج کر تو سورج نو میرے رب دے مقابلے دے اندر مغرب تو طلوع کر کے مشرق دے اندر غروب کر دے فبہت الذی کفر فبہت الذی کفر ابراہیم دیے دلیل سن کے اے گل سن کے بادشاہ بھی لا جواب ہو گئے کوئی جواب ہو دے کول کوئی نہیں جدو لا جواب ہو گئے ان قوم بھی ابراہیم دی مخالف ہے بادشاہ بھی مخالف ہے انہاں دے بت بھی توڑے جا چکے نے کہندے نے قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین کہندے پے نے کہ اسی دلیل دا میدان ہار گئے علم دے میدان چوں دوڑ گئے ہون طاقت دا میدان سجا لو کلا ابراہیم ساری قوم ایک طرف قالو حرقوہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین کہنے نے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو نا اپنے معبوداں واسطے اپنے رباں واسطے جنہاں نو ابراہیم نے توڑ دیتا ہے تو پھر انج کرو کہ ابراہیم نو پھڑو تو انہوں ساڑ چھڑو حرقو انہوں آگ چ سٹ چھڑو ساڑ چھڑو ابراہیم علیہ السلام واسطے مفسرین نے لکھیا ہے کہ بہت بڑی آگ جلائی گئی وہ اتنی بڑی آگ کہ اگر وہ دے بہت بڑے فاصلے تو اتوں کوئی پرندہ بھی ڈگدا تے وہ دے سیک دے نال پوج کے وہ دے وچ ڈگ جاندا سڑ جاندا اتنی بڑی چیخا اتنی بڑی آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام نو لے آیا گیا منجنیق دے اندر بٹھایا گیا پرانے دور دے اندر جدے اندر پتھر ڈال کے کلے جڑے ہوندے سن انہاں دے اندر یا تے اگ سٹی جاندی سی جدوں کسے دا محاصرہ کر لیندے سن او دے اندر ڈال کے پتھر سٹدے سن یا اگ دے گولے بنا کے ہانڈی دے اندر اگ لا کے او سٹدے ہوندے سن یا پتھر بڑے سٹدے سن کلے دی دیوار توڑن واسطے دروازہ توڑن واسطے فصیل نو توڑن واسطے تو اس منجنیق نو لے آیا گیا اور اس دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا گیا اور لے آ کے بٹھا کے اس دے نال ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹ دے گئے ان اگ دا کام میں ساڑ دینا جلا دینا کچھ نہ چھڈنا پھر اتنی بڑی اگ ہوئے
کہ جدے شولے حقیقتاً آسمان نال گلاں کرتے ہو، صرف محاورتاً نہیں. تو ابراہیم اس آگ وال جا رہے ہیں. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ فرشتے یہ منظر ویکھدے پے نے نا تو رب کو اجازت لے کے اللہ جے تو اجازت دیں تے اسی تیرے نبی دی مدد نہ کریے. جا کے آگے ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین کے نال دوسرے فرشتے. ابراہیم اگر حکم ہوئے تے پر مار کے اگ نہ بجھا چھڈا ساری دی ساری. ابراہیم اگر حکم ہوئے تے پانی لے آ کے سٹ نہ دا ساری اگ دے اتنے 1 سیکنڈ تو پہلا ساری بجھ جائے گی. آپ نے فرمایا او فرشتے ہو اللہ دے حکم نہ لائے ہو یا اپنی مرضی نہ لائے ہو. آکھیا ابراہیم اجازت اسی رب کو لئی ضرور ہے، آئے اپنی مرضی نہ لی، اجازت ہو جو لے کے آئے ہیں. آپ نے فرمایا پھر پیچھے ہو جاؤ، آج رب جلیل جانے یا ابراہیم خلیل جانے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کہ محو تماشائے نگوبا. عقل تے آندی پئی ہے نا ابراہیم ایتھے رہنا کچھ نہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایتھے ایک حکایت لکھی ہے. فرمایا کہ کسے نے ویکھیا کہ ایک چڑی جیڑی ہے نا وہ پانی دا قطرہ اس اگ وال سٹ دیے جتھوں تک وہ تپش تو بچ سکے اس ایریے چ جا کے سٹ چھڑ دیے کہ میں بھی نہ سڑاں تے پانی دا قطرہ جے تر جائے. کسے نے آکھیا چڑی نو کہ تو یہ کیڑا کام کر دی پئی ہے، تیرے اس قطرے نال تے اگ نہیں بجھنی. مولانا روم لکھتے ہیں کہ چڑی نے آکھیا پرلے پاسے ویکھنا ایک کرلا پھوکا ماردا پیا ہے. جو کیوں وہ اگ نو تیز کرنا چاہتا ہے. آندی ہے کیا وہ دیاں پھوکاں دے نال اگ تیز ہویا نہیں ہے؟ میں کہا نہیں، وہ دے نال کی فرق پینا، اگے ہی اگ بڑی آسمانہ نہ گلاں کردی. چڑی نے آکھیا پھر گل لینجے اگر وہ دشمنی نبھانا چاہتا ہے تو اسی ابراہیم دی محبت نو نبھانا چاہتے ہیں. ساڈے میرے قطرے نال ہونا کچھ نہیں. یہ ایک تمثیلی حکایت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مینوں تہاڈی لوڑ نہیں، تسی چلے جاؤ. ہن رب امتحان لیندا ضرور ہے، امتحان منگدا ضرور ہے، لیکن بندے دے ایمان نو ویکھ کے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماندا ہے. ابراہیم جدوں ہر چیز تو بے خوف اور بے خطر محض اللہ دی توحید دے واسطے اگ ول جاندے پے نے، رب کائنات نے قرآن کے اندر پھر اپنا آرڈر جاری فرما دیا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. قُلْنَا اللہ دے آرڈر. رب کائنات آندا ہے پھر اساں آکھیا جتھے اللہ تعالیٰ اپنی پوری طاقت اور جلال نو ظاہر کرنا چاہتا ہے نا اوتھے پھر رب کائنات جمع دے سیغے نو استعمال فرماندا ہے. اتھے آکھیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جدوں آکھیا تیرے رب نے. اتھے نہیں آکھیا کہ جدوں اساں آکھیا فرشتیاں نے، نہیں، بہت سارے مقامات.